إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ماہ محرم الحرام جس میں کچھ ایسے کام ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں جن پہ عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن ان پہ بہت کم لوگ ہیں جن کا عمل ہے، اکثر لوگوں کا اس پہ عمل نہیں، اور بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں، نہ ان کا حکم دیا گیا، لیکن دیکھا دیکھی پہ لوگ ان پہ عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ اور کچھ ایسے کام ہیں جو جائز ہیں، باعث اجر و ثواب ہیں، لیکن خود ہی اپنے اوپر پابندی لگا دی اور وہ نہیں کیا جاتا۔ تو آئیے ہم ذرا دیکھیں، جائزہ لیں اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ماہ محرم ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے کہ جن کی حرمت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ میں نے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو کہ سورہ التوبہ میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے، اور ان 12 میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور ان کی حرمت کا تعلق کسی کی ولادت یا شہادت کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ اسی دن سے حرمت والے ہیں
جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور ان کی حرمت تا قیامت برقرار رہے گی۔ حکم کیا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ظلم زیادتی تو کسی مہینے میں بھی جائز نہیں، بچنا ہے، اور خاص طور پہ ان 4 حرمت والے مہینوں کے اندر بہت ہی زیادہ پرہیز کرنا ہے، حتیٰ کہ کسی غیر مسلم قوم پر بھی ان حرمت والے مہینوں میں حملہ نہیں کرنا، الا یہ کہ وہ پہل کریں تو پھر اپنے دفاع کے لیے مقابلہ کر سکتے ہو۔ ذالک الدین القیم، اور یہ دین کا حصہ ہے۔ تو یہ مہینہ حرمت والا، اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا اور بتا دیا کہ سال میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اب ان کا نام قرآن مجید میں نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی اور بتا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کا فرمان، آپ کی سنت قرآن مجید کی تشریح ہے، لہذا ہمیں قرآن کریم کو حدیث کی روشنی میں ہی سمجھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلے گا کہ وہ 4 کون سے حرمت والے مہینے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع میں کہ 3 مہینے تو ایک ساتھ ہیں اکٹھے، ماہ ذی-قعد، ذوالحج، محرم، کتنے ہو گئے؟ 3، اور چوتھا فرمایا کہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو ایک تو اس میں یہ پتہ چلا کہ یہ مہینہ محرم کا ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے کہ جن کے اندر خاص طور پہ ہمیں کسی قسم کی بھی ظلم اور زیادتی سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا مسنون عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا مدینہ میں بسنے والے یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ 10 محرم کا روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کو روزہ رکھا تھا۔ تو ان کی اقتداء کرتے ہوئے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے کلیم، اللہ کے سچے برگزیدہ نبی تھے، اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، مجھ پہ ان کا زیادہ حق ہے کہ میں ان کی اقتداء کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
اور اہل بیت نے بھی اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ تو مسنون عمل کیا ہے اس دن کا کہ ہمیں اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یہی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی۔ صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ حدیث کچھ لمبی ہے، جس کا آخری حصہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا ایک روزہ رکھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن عمل اکثر لوگوں کا نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جن کا اس پہ عمل ہے۔ ایک روزہ رکھنے سے سال کے گناہ معاف ہو جائیں، یہ کوئی تھوڑی فضیلت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کی مشابہت سے منع فرمایا ہے، حتیٰ کہ احکام شرعیہ میں بھی ہمیں ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ تو آپ سے کہا گیا کہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی، تو یہ تو مشابہت ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اگلے سال محرم تک اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، لیکن وہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ تو افضل یہی ہے کہ ہم 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کے 2 روزے رکھا کریں۔ اگر 2 مشکل ہوں تو کم از کم ہمیں یہ 10 محرم کا ایک روزہ رکھنا ہی چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھتے رہے، اور اسی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی کہ 10 محرم کا ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ جو بے جا ہمارے مسلمانوں نے اپنے اوپر پابندی لگا رکھی ہے کہ ماہ محرم کے اندر اور ماہ سفر میں بھی ہمیں نکاح نہیں کرنا چاہیے، اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی شادی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بلا وجہ بے جا اپنے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، حالانکہ سال کے مہینوں میں سے کوئی ایسا مہینہ نہیں تاریخ اسلام میں کہ جس میں کسی نہ کسی کی وفات یا شہادت کا سانحہ نہ پیش آیا ہو۔ اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے، کسی نہ کسی مہینہ میں، بلکہ کوئی ایسا دن بھی اس سے خالی نہیں کہ جس میں کسی کی موت یا شہادت واقع نہ ہوئی ہو۔ تو یہ نکاح کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، یہ ایک جائز عمل ہے، اس لیے اپنے اوپر بلا وجہ پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ ہاں، یہ جو غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں نکاح اور شادی کے موقع پر، ہندوانہ رسومات، صحرا، گانا، مہندی اور یہ ڈانس، ڈھول، دھمال، کھیل تماشا جو بھی ہے، یہ تو ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ اگر
نکاح شادی نہ کی جائے، ویسے یہ کام کیے جائیں تب بھی جائز نہیں، ان سے تو ہمیشہ ہی بچنا چاہیے۔ تو یہ پابندی ہمیں اپنے اوپر بلا وجہ نہیں لگانے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں کیا سبق دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی خوشی عطا فرما دے، کوئی نعمت عطا فرما دے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی بیماری آ جائے، یا ہمارا کوئی خاص عزیز، کوئی پیارا اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہمیں اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن مسلمان کا معاملہ کتنا ہی عجیب ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کر لیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرما دے، اس پہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے رب سے اجر حاصل کر لیتا ہے، اور اگر کوئی پریشانی، مصیبت آ جائے تو صبر کرتا ہے، اور صبر کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس دفعہ اس مہینہ کے اندر یہ جشن اور یہ سوگ دونوں چیزیں آ گئے، اکٹھی ہوگی دونوں چیزیں۔ کل سارا دن لوگوں نے کن کاموں میں گزارا، بے جا اسراف، فضول خرچی، اور سارا دن گلیوں بازاروں میں شور، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ضائع کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 14 اگست کا دن ہے، جشن آزادی ہم منا رہے ہیں۔ کیا جشن آزادی ہے؟ اگر ہم سن 1947 اس تاریخ کا مطالعہ کریں یا اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے سنیں، تو اس موقع پہ کتنی بڑی پریشانیاں اور کتنے دکھ برداشت کیے گئے، اور کتنی سختیاں جھیل کر وہ ہندوستان سے پاکستان کی طرف آئے، بڑی بڑی قربانیاں دے کر۔ جب ہم بڑے بزرگوں سے سنتے ہیں نا تو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر ہجرت کرتے ہوئے، ہندوستان چھوڑ کر پاکستان کی طرف آتے ہوئے عزتوں کو پامال کیا گیا، مال لوٹا گیا، خون بہائے گئے، بھوک اور پیاس برداشت کی گئی، بڑی بڑی سختیاں آئیں، اور یہ قربانیاں دینے کے بعد یہ خطہ، یہ ملک ہمیں نصیب ہوا۔ اور جس وقت یہ ملک الگ کیا گیا، پاکستان بنایا گیا، تو نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ یہ تو ایک نعرہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم جو ملک الگ بنا رہے ہیں، جس میں جا رہے ہیں، اس میں نظام کیا ہوگا؟ تو بتایا گیا، وعدہ کیا گیا کہ اس میں نظام مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن 70-75 سال گزر گئے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نہیں آیا۔ ملک الگ بن گیا لیکن قانون وہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا، اور ہمیں اس میں امن اور سکون حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالی کوئی خوشی عطا فرما دے یا کوئی نعمت عطا فرما دے
تو اس پہ جشن نہیں منانا، یہ زمانہ جاہلیت کے کام ہیں۔ خوشی کے موقع پر جشن اور غمی کے موقع پر سوگ۔ اسلام کے اندر نہ جشن ہے اور نہ ہی ماتم ہے، نہ جشن ہے اور نہ ہی ماتم ہے۔ خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کس طرح؟ روزہ رکھ کر، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی خوشی کی خبر آتی کہ آپ کا بھیجا ہوا لشکر جس نے فلاں قبیلے سے فلاں قوم سے مقابلہ کیا، غیر مسلموں سے، اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ اور فتح عطا فرمائی، یا اس کے علاوہ کوئی بھی خوشی کی خبر آپ کو ملتی، تو آپ کا طریقہ کیا ہے؟ خر للہ ساجدہ، آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے، سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ اور جب کوئی مصیبت اور پریشانی آتی تو آپ کیا کرتے؟ صبر کرتے۔ آپ نے ماتم کرنے سے، سینہ کوبی کرنے سے، پیٹنے سے، نوحہ کرنے سے، چیخ و پکار سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، جس نے اپنے کپڑے پھاڑے، سینہ کوبی کی، اپنے رخسار پیٹے اور جاہلیت والی آوازیں اپنی زبان سے نکالیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا بیٹا ابراہیم علیہ السلام، جو ابھی بچپن میں ہی ہیں، دودھ پی رہے تھے، دوران رضاعت ہی ان کی موت واقع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، اس گھر میں داخل ہوئے جس گھر میں وہ دودھ پی رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر ابراہیم کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور وہ آپ کے ہاتھوں کے اندر ہی سسکیاں لیتے ہوئے دم توڑ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما یرضی ربنا وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، میرا دل بڑا غمگین ہے اور آنکھیں پرنم ہیں، لیکن اے ابراہیم، میں اپنی زبان سے کوئی بھی ایسا کلمہ، کوئی ایسا جملہ نہیں نکالوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو۔ میں اپنے زبان سے وہی کہوں گا جس سے اللہ راضی ہو۔ وہ کیا جملہ ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب ہمیں کوئی ایسی خبر ملے تو یہی کہنا ہے۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا حسین بن علی، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بندہ مصیبت کے وقت یہ کہتا ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی مہینہ گزر جائے، سال گزر جائے، 10 سال، 20 سال، 100 سال گزر جائے، جتنا لمبا عرصہ بھی گزر جائے، پھر وہ مصیبت یاد آنے پہ بندہ وہی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو پھر
وہی اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں جو پہلے دن اللہ نے عطا کیا تھا۔ تو یہ تو ہمیں انہوں نے سبق دیا تھا کہ مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے اور یہ پڑھنا ہے، اور اس کا کیا اجر ہے۔ ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت کسی بچے کی روح قبض کر کے آسماں کی طرف جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی جو عالم الغیب ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں ملک الموت سے، آپ کیا کر کے آ رہے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ میں فلاں بچے کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی پوچھتے ہیں کیا تو نے میرے بندے کا، اس کے دل کا جو کھلونا تھا، جو اس کا پھول تھا، اس کا نور نظر تھا، اسے اس سے جدا کر دیا ہے؟ کہا ہاں اللہ تیرا حکم تھا، تیرا قانون ہے، تیرا نظام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پوچھتے ہیں پھر میرے بندے نے اس وقت کیا کیا تھا، کیا کہا تھا؟ ملک الموت بتاتے ہیں اس نے یہی پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میرے اس صابر اور شاکر بندے کے لیے جنت کے اندر ایک خوبصورت بہترین محل بنا دو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، یعنی اس مصیبت کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف، صبر اور شکر ادا کرنے کے وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور انعام یہ محل عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر یہ جو کام کیے جاتے ہیں، تعزیہ، ذوالجناح کا جلوس، ماتم، سینہ کو بھی، نوحہ، زنجیر زنی، اور پھر علم، کڑے، چھلے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام ایسے ہیں جو کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اسی طرح جگہ جگہ پہ سبیلیں لگانا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں۔ سنت کیا ہے؟ جو شروع میں نے بتایا کہ یہ دن روزہ رکھ کر گزارنا ہے، لیکن مسلمان سارا دن اس میں کھاتے پیتے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سوگ منا رہے ہیں۔ عجیب طریقہ سوگ منانے کا، کھا پی کر، کہیں حلوہ پوری، کہیں نمک پارے بدانہ، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، اور نان حلیم خاص طور پہ، یعنی سارا دن کھا پی کر گزارنا اور کہنے سے کہتے ہیں ہم سوگ منا رہے ہیں۔ یہ الٹ کام ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے سوگ منانے کا؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور پھر اس دن کے اندر قبرستان جا کر قبروں کی تجدید کرنا، بلا ضرورت قبروں کے اوپر مٹی ڈال کر قبروں کو اونچا بنا دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر قبر بیٹھ گئی ہے تو قبر کا نشان باقی رکھنے کے لیے حسب ضرورت اتنی مٹی ڈالی جا سکتی ہے، لیکن قبر کو اونچا بنانا، قبر کو پختہ بنانا، اور پھر قبر کے اوپر چادر ڈالنا، پھول ڈالنا، اگربتیاں لگانا، موم بتی لگانا، یہ سارے کام غیر شرعی اور غیر مسنون ہیں، بلکہ یہ ایسے کام ہیں کہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، سیدنا علی مرتضی سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک ساتھی سے فرماتے ہیں، ابی الحیاج اسدی، ان سے کہتے ہیں کون؟ حضرت علی
رضی اللہ تعالی عنہ، کیا میں تیری ڈیوٹی اس کام پہ نہ لگاؤں کہ جس کام پہ میری ڈیوٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی؟ کیا لگائی تھی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمے یہ کام لگایا تھا اور فرمایا تھا، اے علی، اللہ تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ اے علی، جہاں تجھے کوئی مورتی، کوئی تصویر نظر آئے اس کو مٹا دے، کوئی بت نظر آئے اس کو توڑ دے، اور جو قبر ایک بالشت سے اونچی نظر آئے اس کو صحیح کر دے، یعنی ایک بالشت سے جو زیادہ ہے نا اس کو ہٹا دے، اس کو ختم کر دے۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اور ان کا یہ کام ہے کہ قبروں کو بالشت تک رکھنا اور اس سے جو اوپر ہو اس کو ختم کرنا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے کیا کر رہے ہیں؟ آپ ذرا دیکھنا جا کر 9-10 محرم کو، ایسا نظر آئے گا جیسے میلہ لگا ہوا ہے قبرستان کے اندر۔ تو یہ قبروں کو تجدید کرنا، قبروں کو پختہ بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تمام غیر شرعی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح مسنون کام ہیں اللہ تعالی ہمیں وہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين ودمر على اعداء الدين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔